معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان پی زیڈ کے ٹی وی پر آج پاکستان کے مخصوص حالات کے حوالے سے بات چیت کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ارشد بٹ صاحب ناروے سے، اور ہم جو پاکستان میں موجودہ سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ ایک پی ٹی آئی کا جو جلسہ لانگ مارچ اور پھر وہ ایک جلسہ سارا سلسلہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ جانے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو لاسٹ اسپیچ تھی، اس کے حوالے سے ہم کو تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور اس سے مستفید بھی ہوں گے۔ اچھا بٹ صاحب، السلام علیکم۔ جناب علیکم السلام۔ جی، یہ جو پاکستان میں ارشد بٹ صاحب، یہ جو نئی صورتحال، ویسے تو پاکستان میں ابھی آج بھی دو سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی روزانہ کے حساب سے کوئی دھماکہ خیز نیوز نہ آئے تو کچھ لگتا ہے کہ شاید کچھ سلسلہ ڈیڈ سا ہو گیا ہے، کوئی زندگی کا مزہ نہیں آ رہا۔ تو لوگوں کے ہاں، اندر ایک جو ہے نا، وہ ایک انجوائمنٹ کا، ایک مزے کی عادت بھی ہو گئی ہے کہ جب تک کوئی دھماکہ خیز کام نہ ہو رہا ہو تو لوگوں کو جو ہے وہ ایک تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ روزانہ کے حساب سے ایک بڑے طویل عرصے سے ایک سارا سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ ساری ایک طرح سے اس کے اندر ایک سیریسنس بھی ہے، کہ سیریسنس اس طرح سے کہ جہاں پہ جو مسائل لوگوں کے ہیں اس طرف سے توجہ ہٹا کے سارے کا سارا معاملہ جو تھا، پہلے تو وہ ایک چیف کی اس کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر تھا، اس کے علاوہ سارا ایک سیاست اور اقتدار کی گریبنگ کی طرف جو ہے نا، ساری دوڑ دھوپ اسی طرف ہے، لوگوں کے مسائل کی طرف وہاں پہ بالکل نہیں دیکھا جا رہا۔ تو اور لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ صورتحال کس طرح کی نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کہ لوگوں کے تمام مسائل کو اور لوگوں کو اگنور کر کے صرف اور صرف جو لوگ ایک اسٹرگلنگ جو ایک لوگ ہیں جو کہ پاور کے لیے بھاگ رہے ہیں وہاں پہ اسلام آباد پہ قابض ہونے کے لیے، یا جو بیٹھ گئے ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے جو وہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی بمباری جو ہے وہ اپنے طور پہ جاری ہے۔ تو اس کے اندر ذرا آپ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے، ہم اس بات چیت کو ذرا بڑھاتے ہیں پھر آگے کہ بھی کیا یہ وہاں پہ سلسلہ سارا چل رہا ہے۔ جناب بات یہ ہے کہ دیکھنے میں سطحی طور پہ تو لگتا ہے کہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ دراصل پاکستان میں ایک عرصے سے جمود ہے، بلکہ جمود کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ ریٹروگریسو حالات بن چکے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور پاکستان کے عوام کی ترقی خوشحالی اس حوالے سے کہ پاکستان کی معیشت دن بدن گراوٹ کا شکار ہے۔ غریب عوام پستے جا رہے ہیں غربت میں، بے روزگاری میں، مہنگائی میں۔ مگر جیسا کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا خطہ، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک شخص، ایک فرد، ایک 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 ادارے کا، ریاست کے ایک ادارے کا لیڈر پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے بڑا ہے۔ ایک فرد پاکستان کے تمام اداروں سے بڑا ہے، وہ ادارے چاہے ریاست کے ادارے ہوں، وہ چاہے سو کالڈ الیکٹڈ ادارے ہوں، پارلیمنٹ ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک فرد کی تبدیلی سے پاکستان کے عوام کو اس کے پیچھے لگایا۔ جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عوام کے مسائل کو اگنور کرنے کے لیے عوام کے ذہنوں میں شعوری طور پہ یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی حیثیت کچھ نہیں ہے، صرف ایک فرد واحد ہاتھ میں چھڑی لے گا، وہ طاقتور ہے، وہ پاکستان کی تمام پالیسی سازی پر غالب ہے، وہ ادارہ غالب ہے اس شخص کی وجہ سے۔ تو یہ ایک پچھلے 2-3 مہینے سے جان بوجھ کے یہ ڈیبیٹ پاکستان کے میڈیا پہ چلائی گئی۔ فار ایگزامپل، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ یہ چیز ٹیلی ویژن پہ نہیں آنی چاہیے تو آ سکتی ہے۔ اگر ایک لمبا عرصہ الطاف حسین ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتا، میاں نواز شریف کی تقریریں نہیں آ سکتی، جب وہ چاہیں زرداری کا انٹرویو رکوا دیں، جب وہ چاہیں کسی اینکر کو اپنے گھر بھیج دیں، تو یہ تو معمولی بات ہے، پیمرا کے انسٹرکشن کے یہ ڈیبیٹ پاکستان کے ٹی وی پہ نہیں آنی چاہیے۔ مگر پچھلے 2 ماہ سے صرف ایک ڈیبیٹ ہے، اور پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے کہ یہ شخص جا رہا ہے، یہ طاقتور تھا، اور جو اس کی جگہ پہ بیٹھے گا وہ طاقتور تھا۔ آپ سارے کے سارے کہ 22 کروڑ عوام کیڑے مکوڑے ہیں، اور پاکستان کے سول جمہوری ادارے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی ایک شخص کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے آج یا کل تھا جنرل باجوہ کا بیان کہ ہم سیاست سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے
कि हम जो हुकूमत से बाहर सियासत है, जो सियासी पार्टियों की तोड़ फोड़ है, सियासतदानों को आगे लाना पीछे करना, इलेक्शनों को मैनूवर करना, उससे टैक्टिकली पीछे हटे हैं। मगर पाकिस्तान की पॉलिसी साजब में हमारा गालिब रोल था, वो गालिब रोल रहेगा। तो इसलिए ये एक तमाशा था जो अब हमारी अशराफिया ने खुद उसका स्टेज सजाया। जिसका वो स्टेज सजाना चाहते हैं उसको सजा देते हैं, और जिसको पीछे हटाना चाहे हटा लेते हैं। इसलिए मेरे लिए इस चीज की कोई अहमियत नहीं है कि पाकिस्तान की इस अस्करी इदारे का कौन चीफ बनता है कौन नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादी पॉलिसीज में कि पाकिस्तान एक वाकईतन एक उसकी मीशत खुद मुख्तार बुनियाद पे बनेगी। पाकिस्तान में जदीद इंडस्ट्री की तरक्की होगी, पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिलेगा, और पाकिस्तान में हर बच्चे को तालीम मिलेगी, और उसे तिब्बी सहूलियत मिलेगी। इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये बेमानी डिबेट थी जो 2 बार से चल रही थी, और इस डिबेट का पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे भाट साहब, जो आपने जो जिक्र किया कि चीफ ने जो आखिरी खिताब किया, उसने उसमें कई दिलचस्प बातें कही हैं जो बड़ी मुतनाज़ा भी हैं, और उनके ऊपर एक डिफरेंस हो, खास तौर पे जो उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से बात की है। जो उन्होंने कहा कि जी वहां पे तो 30-35 हजार फौज थी, और वो फौज से जिम्मेदार नहीं थी, असल में तो सिविलियन और सियासी लोग जो थे, उन्होंने फौज के ऊपर से तमाम तर बांग्लादेश के वजूद की जिम्मेदारी हटा के, ये पहली दफा हुआ है ऐसा कि फौज ने इस इशू के ऊपर कोई बात की है तो वो इस तरह की मुतनाज़ा बात की है कि उन्होंने इसमें कहा है कि जी बहुत थोड़ी तादाद थी फौज की, बाकी लोग तो कोई और लोग थे। यानी हम लोग जो 50 साल से सुन रहे हैं कि वहां पे जो 93,000 जो POWs थे, जो वॉर प्रिजनर्स थे, तो वो सारे के सारे तो फौजी थे हमारे साथ। तो इस वक्त तक जो तारीख ने हमें बताया वो तो यही था। लेकिन आज उन्होंने तारीख का पलटा भी खाया, और उन्होंने साथ साथ जिम्मेदारी जो थी वो एक फौजी इदारे से, कि उन्होंने हथियार न्याजी के ऊपर से जिम्मेदारी हटा के उन्होंने सारी की सारी एक सिविलियन यानी भुट्टो साहब के ऊपर लगा दी। तो ये बात अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि 50-50 ठीक है, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है। इसमें 50-50 इसलिए लिहाज से कि सियासतदान या भुट्टो साहब अपने तौर पे जिम्मेदार तो एक लेवल तक है उनकी इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ये कहा जाए कि क्योंकि याया की हुकूमत थी, और याया की हुकूमत में तो ज़ाहिर है याया रोक सकता था उसको, याया को कॉल कर सकता था, ट्रांसफर ऑफ पावर हो सकती थी मुजीब को, जिसकी मेजोरिटी थी वहां पे। लेकिन है कि वो एक तारीख को डिस्टॉर्ट करने के लिए जो बाजवा साहब ने ये बयान दिया है, ये एक अपने तौर पे एक तारीख के अंदर एक नई हलचल उन्होंने डाल दी है। जो पुराने मौरखीन ने जो इसके बारे में तहकीकात भी की हैं, इसके बारे में जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, ये फौज का सारा मौकफ जो है उस सारे पुराने मौकफ से हट के है। और उन्होंने पूरी एक जो उससे पहले अयूब का दौर था, वो सारे सिलसिले थे जबकि बांग्लादेश या मशरकी पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हो रही थी, जैसा कि मुजीब ने कहा भी था जब वो वेस्ट पाकिस्तान आया था कि जी मुझे वेस्ट पाकिस्तान के जहाज से निकलते ही जूट की जो है वो स्मेल आ रही है। तो ये तो एक अपने तौर पे जाहिर है उसने एक जिक्र किया एक चीज का, लेकिन है कि वो बात जो है वो मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब ने वो तमाम चीजें तो हटा दी, लेकिन उन्होंने एक सिर्फ एक सारा कुछ सियासतदानों के ऊपर, ये एक उस सारे तसलसल का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान की तबाही के मुसलसल कोई जिम्मेदार हैं तो वो सियासतदान ही हैं। ये एक फौज का जो मौकफ है वो बुनियादी तौर पे इस मौकफ के ऊपर बेस्ड है ये बात, कि पाकिस्तान में जितनी बीमारियां, गुर्बत, अफलास, सारा कुछ है, इसके अंदर फौजी दौर का कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि फौजियों को तो वो कहते हैं कि वो दौर जब भी आए हैं वो सुनहरे दौर रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ एक कंट्राडिक्शन जो मैंने एक बड़ी चीज देखी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने कि सियासतदानों को अब एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरी तरफ वो सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को एक वो हदायतनामा भी दे रहे हैं कि अब वो आइंदा एक ठीक अमल करेंगी। तो ये एक मैं समझता हूँ एक अपने तौर पे एक फौज का जो पाकिस्तान के अंदर एक अमल दखल है, जो आपने ठीक कहा कि ये फौज का अमल दखल खत्म नहीं हो सकता। ये तो चलेगा, ये तो इस तरीके से अगर आज वो थोड़ा सा इस तरीके से जो वहां पे IGI बनाई या फलानी चीजें बनाई, ये इस तरह का अमल दखल, या MQM बनाई या इमरान खान को लॉन्च किया, ये तो एक अमल दखल, या इससे पहले नवाज शरीफ को लॉन्च किया था, या उससे पहले किसी जमाने में भुट्टो साहब का भी इसी इदारे से ही जन्म हुआ था। तो ये सारा एक तसलसल जो है ये अपने तौर पे एक उसके अंदर कोई रिवाइज का करना चाह रहे हैं, तो मुझे तो ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती कि फौज इस सारे अमल से बाहर हो गई है। आप इसमें जरा हाँ जी। मजीद ऐड कीजिए कुछ।
ہاں، پہلے تو میں جو آپ نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ یہ سیاسی شکست تھی بقول جنرل باجوہ کے، تو یقیناً یہ سیاسی شکست تھی، اس حد تک یہ سچ ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا یہ 72 میں 73 میں کہ ڈھاکہ میں مشرق پاکستان میں ہماری شکست سیاسی شکست تھی، مگر یہ ہے کہ آپ کو لڑنے کے لیے کس نے روکا؟ وہاں پہ اگر فوج نہیں تھی تو کس نے نہیں بھیجی؟ وہاں پہ اگر ایئر فورس نہیں تھی تو وہ کس نے نہیں بھیجی؟ وہاں پہ اگر بحریہ نہیں تھی تو کس نے بھیجی؟ اگر آرمی نہیں، یہ چھوڑیں، یہ لمبی ڈبیٹ ہے، مگر سیاسی شکست تھی۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان میں لیاقت علی کے بعد، لیاقت علی سے لے کے یحییٰ خان تک پاکستان میں سیاست کس نے کی؟ پاکستان میں سیاست پاکستان کے جرنیلوں نے کی۔ پاکستان، ایوب خان سب سے بڑا سیاستدان تھا پاکستان کا، جو اس کے بعد یحییٰ خان کے حوالے وہ پاکستان کر کے گیا۔ تو اگر سیاسی شکست تھی تو اس وقت سیاستدان پاکستان کے فوجی جرنیل تھے۔ اس وقت جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ کنونشننگ، وہ کس کی تھی؟ وہ ایوب خان کی تھی۔ اور یہ شکست اگر سیاسی شکست ہے تو پھر بھی یہ جرنیلوں کی شکست تھی، کیونکہ پاکستان میں 51 سے لے کے آنورڈز، ایوب خان کے وزیر دفاع بننے سے لے کے ایوب خان کے فیلڈ مارشل بننے تک، ایوب خان کے صدر پاکستان بننے تک، یحییٰ خان تک، پاکستان میں سیاستدانوں کا کہاں رول ہے؟ آپ نے ایبڈو لگا کے سیاسی پارٹیوں کو، سیاستدانوں کو سیاست سے باہر نکال دیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان جو جیلوں میں سڑ گل گئے، باچا خان، سہر وردی۔ اس کے علاوہ ایک ٹیم تھی قائد اعظم کے ساتھ، ان کے بعد مسلم لیگ کی، سب کو ان لوگوں نے جیلوں میں ڈال کے یا تو وہ مر گئے اپنی عمروں کے ساتھ ساتھ، یا ان کو سیاست نہیں کرنے دی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سیاسی شکست بھی تھی، یہ فوجی شکست بھی تھی، اور اس کے ذمہ دار وہی تھے جو پاکستان کے حاکم تھے، اور پاکستان کے حاکم اس وقت جنرل ایوب خان اور یحییٰ خان تھے۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ کیا کی تھی بات آپ نے سیکنڈ؟ یہ سارا فوجی جو عمل دخل ختم ہوگا کہ نہیں ہاں ہوگا؟ ہاں، ہاں، فوجی عمل دخل جو ہے اس میں یہ ہے کہ فوجی جو ہے اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کی آرمی کا غلبہ رہا ہے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی ریاست پر۔ اب پاکستان کی آرمی جو ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ پاکستان کی تمام وہ لے آئی ہے اس سطح پہ کہ پاکستان کی تمام مین اسٹریم پارٹیاں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، اس کے علاوہ ایون جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں بلوچستان کی، عطا اللہ مینگل کی پارٹی، بزنجو کی پارٹی، یہ پارٹیاں بھی، اور ساری کی ساری اے این پی بھی، یہ ساری کی ساری پارٹی اس دائرے کی سیاست کرنے پہ اب متفق ہے جو دائرہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنا ڈالا ہے سیاست کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اب جو پارٹیاں حکومت سے باہر ہیں، نئی پارٹیاں بنانے کی، ان پارٹیوں میں توڑ پھوڑ کرنے کی، ان لیڈروں کو الیکشن جتوا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی جیت کے آئے گا ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے، ان کی سپرمیسی کا تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ جیسے پی ڈی ایم نے کی، پی ڈی ایم کا نعرہ سولین بالادستی کا تھا۔ پی ڈی ایم کے جو 26 نکات تھے اس میں واضح طور پہ تھا کہ ہم سولین بالادستی اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی، آئین اور قانون کی حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مگر پی ڈی ایم بھی اسی انداز میں پاور میں آئے جس انداز میں باقی آئے۔ تو اس کے بعد آ کے وہ اسٹیبلشمنٹ، اب دیکھیں آپ کہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی طرف دیکھتی ہے اس وقت، اور پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ عمران خان کا جو کانٹا کباب میں ہڈی جو آ گئی ہے اس وقت، اس کو نکالنے کے لیے ان دونوں کا تعاون بڑا ضروری ہے، پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان نے جس میں تیسری بات کرنے لگا ہوں کہ عمران خان جس سطح پہ سیاست کو لے آئے ہیں، یہ دراصل عمران خان اپنی پارٹی پہ خود کچھ حملہ کرنے کو جا رہے ہیں، کیونکہ ایک جو بھی پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس چلتا ہے اس پہ ہم نہیں جاتے، نیگیٹو پوزیٹیو اس کے پہلو ہیں، مگر نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نواز شریف کے ڈیفائنس کے بعد اس کی ایک نئی شکل بنی، اس کے اپنے انڈیپینڈنٹ روٹس بن گئے پنجاب میں، خاص کر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر۔ یہی شکل اب پی ٹی آئی کی بن گئی ہے۔ پی ٹی آئی جو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اس کی پروردہ پارٹی تھی، اس کی سپورٹ سے پارٹی حکومت میں آئی، اور اب جب باہر آئی ہے تو اس کی ڈیفائنس نے اس کے اپنے ایک انڈیپینڈنس بیس جو ہے بنا دی ہے۔ مگر اس وقت عمران خان کی کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہ کہ پی ٹی آئی کو
ایک آئندہ ایک روشن مستقبل والی پارٹی جو ہے بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں اگر میں نہیں تو کوئی نہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو۔ یہ ویسے تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ہے، جس نے بھی جو بھی اقتدار میں آنے کے لیے یہ ویٹنگ کیو ہے یا وہ آ گیا ہے، ان کا یہی خیال ہے کہ شاید وہ جو ہے انیویٹیبل ہو چکے ہیں، ان کے علاوہ جو ہے نا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے اندر ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے کہ جہاں پہ لوگوں کی کوئی سپریمیسی یا لوگوں کی کوئی آراء کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو اس طرح سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایک سملیرٹیز ہیں کہ جب 71 میں جب بنگلہ دیش بنا تھا، اس وقت بھی اس وقت بھی مشرقی پاکستان اور دیگر صوبوں کے تمام مسائل کو پس پش ڈال کے جب آپ نے دیکھا کہ اس وقت بنگلہ دیش میں فوجی عمل اس کی فوجی سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اور فوج کشی ایک طرح سے کی گئی تھی، تو اس کے اوپر بھٹو صاحب نے ادھر کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہے۔ تو اسی طرح سے اب بھی آپ دیکھیے کہ جو بلوچستان کے اندر اور ادھر دوسرے علاقوں کے اندر، سندھ کے اندر سیلاب کی، اور بلوچستان کے اندر جو ایک موومنٹ ان کے اپنے دیگر حقوق کی، سیلاب کے علاوہ دیگر حقوق کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس کو پنجاب کی جو ایک ڈومینیٹنگ رولنگ ایلیٹ ہے، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتی ہے کہ شاید یہ کوئی اینٹی پاکستان کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک اپروچ جو اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا۔ اگر آپ اس سے ہٹیں گے نہیں تو پاکستان اگر بنگلہ دیش بن سکتا ہے، تو کل اس کو مزید وہ لوگ جو اس وقت اپنے حقوق سے محروم ہیں، وہ اپنے لیے نئی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک تمام پارٹیوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج عمران خان نہیں بیٹھیں گے اور ان کے پاس میجورٹی کی اگر سپورٹ آ جاتی ہے اور وہ نہیں بیٹھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہم پھر وہ 71 کو دوبارہ سے دہرانے کے لیے دور نہیں ہوں گے، کیونکہ جب آپ پنجاب کی ڈومینیشن کے ساتھ ایک ادارے کو چلا رہے ہوں گے اور سیاستدان جو ہے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ احساس محرومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، وہ کمزور نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اپنے طور پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اس لحاظ سے ایک خود غرضی اور ایک اپنے ایک اپنے سارے انٹرسٹ کو بچانے کا اور تحفظ دینے کا جو ایک ولولہ چل رہا ہے، وہ عوام کو لے بیٹھے گا۔ اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی پارٹی بھی اپنا ایک جامع پروگرام دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ سوچتے ہی اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک رولنگ کلاس کو، جو وسائل کے اوپر قابض کلاس ہے، وہ اسی کو ہر طرح سے تحفظ دینے کے لیے، انہیں کو بڑھاوا دینے کے لیے آگے کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ غریب عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی پیکج، کوئی ریفارمز، کوئی امیر سے کوئی دولت لے کے کوئی غریب کو دینے کا کوئی پلان، کوئی ایسی اصلاحات وغیرہ کا کوئی پروگرام وہاں پہ لوگوں کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ یہ کبھی عمران خان نے بھی پیش نہیں کیا اور دوسری جماعتیں بھی اب پیش کرنے سے ہٹ گئی ہیں۔ عمران خان نے کہیں نہیں کہا کہ جی میرے 3.5 سال کے دور کے اندر میرا یہ پلان تھا، میرا یہ پلان انہوں نے کرنے نہیں دیا اور مجھے اقتدار سے نکال دیا۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہاں پہ عمران خان کے پاس دکھانے کی کہ یہ کرنے کے لیے میں آیا تھا لیکن مجھے کرنے نہیں دیا گیا، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے مجھے نکال دیا، وہ سازش ہو گئی، وہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ آپ کو ایک بالکل فروئی ایک چیزیں جو ایگزسٹ نہیں کر رہی، آپ ان کے اس کے سارے نیریٹو کے اوپر آپ جو ہے لوگوں کو پیچھے لگا کے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سارے کے سارے وہاں پہ اسی طرح سے کرے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک سنجیدہ عوام کے جو انٹرسٹ کے ساتھ چلانے والی صورتحال ہے، وہ وہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ وہاں پہ اگر کہیں ذرا ان کی ناؤ ڈوبنے لگتی ہے یا ہلتی ہے تو وہ فوری طور پہ مذہب کو ساتھ استعمال میں لے آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ اس میں تھوڑا سا مزید ایڈ کیجیے، ہم پھر آخری لمحات میں ہاں، جا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب یہ کہ جب یہ سیاست یہاں پھنس جائے کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں نہیں بچایا، تو وہاں پہ ان کے ذہنوں میں اپنا عوام کے لیے تو کچھ سوچ ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے چھوٹے صوبوں کا، چھوٹی قومیتوں کا ایشوز جو ہے، سندھی ہیں، بلوچوں کا۔ اب دیکھیں آپ کے بے پناہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھائے گئے ہیں، غائب ہیں، ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، سپریم کورٹ تک گئے ہیں، کسی عدالت میں جرت نہیں ہے، وہ کہاں گئے، کیوں نہیں آتے ہیں، مگر یہ کوئی ان کی سنوائی ہے نہیں ہے۔ تو یہ کہ پنجاب کا جو کوروکشیتر ہے، یعنی کہ پنجاب کا جو جہاں مہا بھارت ہو رہی ہے، اقتدار کی کشمکش جو ہو رہی ہے، وہ پنجاب کے اشرافیہ میں ہے۔ اور عمران خان جو ہے، شاید انہیں ابھی باتیں سمجھنے میں کچھ دیر لگے گی کہ اگر عمران خان جو بھی لیڈ کی سیاست ہو رہی ہے اسی دائرے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی نے، عمران خان نے سیاسی قوتوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا، ان کے ساتھ مل کے نہ بیٹھے،
تو پھر جو ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج اگر یہ آرمی کہتی ہے کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، مگر جب وہ ٹیک اوور کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے ہم سیاست کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریاست کو بچایا ہے، ہم نے ملک کو بچایا ہے، ہم نے قوم کو بچایا ہے. یہاں پہ انتشار تھا، یہاں پہ قتل و غارت ہونے والی تھی، یہاں پہ سول وار ہونے والی تھی، معیشت ڈوب رہی تھی. تو ملک بچانے کے لیے آئے، وہ سیاست کرنے کے لیے نہیں آتے. وہ پھر بھی کہتے ہیں ہم سیاست باہر ہیں، مگر قبضہ کرنے کے بعد ضیاء اللہ نے کبھی نہیں کہا میں سیاست کر رہا ہوں 10 سال. مشرف نے کبھی نہیں کہا میں سیاست کر رہا ہوں 9 سال. ایوب خان نے کبھی نہیں کہا میں سیاست کر رہا ہوں 10 سال. ایسے یحییٰ خان نے ملک توڑ دیا. اس نے الیکشن کے بعد 120 دن مقرر کر دیے کہ 120 دن میں آئین بنا دو ورنہ اسمبلی ٹوٹ جائیں گی. اب یہ کہ آپ 25 سال تک جو آئین نہیں بنا سکے اور سیاستدانوں کہتے ہیں کہ 120 دن میں بنا دو. اور اس وقت کہتے ہو جبکہ عوامی لیگ اور پیپل پارٹی باقی فورسز جو ہیں بالکل ایک اپنا تقسیم شدہ سیاسی ماحول تھا. آج تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جتنی اس وقت تقسیم یا نفرت تھی سیاسی جماعتوں میں. تو اگر عمران خان واقعتاً پیپل پارٹی میں اگر سین ایلیمنٹ ہوں تو عمران خان کو اس مایوسی کی کیفیت سے نکالیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نہ صرف مایوس ہے، احساس شکست کا وہ شکار ہیں. اور اس میں ان کی ایگو جو ہے بہت طاقتور ہو چکی ہے کہ مجھے انہوں نے میں ہیرو تھا اس ملک کا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور مجھے اٹھا کے اس بندے کو وزیر اعظم بنا دیا جو میرا قیدی تھا، جس کو میں سزا دینا چاہتا تھا. عمران خان کو تکلیف اس وقت یہ ہے کہ عمران شہباز کو بنا کسی اور کو بنا دیتے، تنیم الزمان کو بنا دیتے، مجھے بنا دیتے، وہ اسے قبول کر لیتا. تو عمران خان کی جو ہے ایگو ہرٹ ہوئی ہے، وہ مایوسی کا شکار ہے، انہیں احساس شکست بڑی شدید ہے. تو سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں جو پی ٹی آئی میں ہے. ان کو کہیں کہ اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو، پاکستان کے وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور الیکشن کی ڈیٹ طے کریں اور ملک کو آگے چلنے دیں. صحیح کہا آپ نے. ہم اس کے ساتھ اپنے پروگرام کے انجام میں پہنچ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی جو آخری بات میں اس کے ساتھ ایک فکر ایڈ کروں اور ہم اپنے پروگرام کو آج ختم کرتے ہیں. ہم نئی باتیں اور آگے کریں گے کہ یہ پاکستان جو پہلے ایک خارجی طور پہ سیکیورٹی اسٹیٹ تھا، اب یہ داخلی طور پہ بھی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے. اب لوگ اندر سے بھی ایک دوسرے سے خائف ہیں، باہر سے بھی خائف ہیں. اور یہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ کتنی دیر اس کو چلا سکتے ہیں کہ یہ داخلی اور خارجی دونوں طرف سے اس طرح کا ہو، تو کیسے چلے گا. بہرحال اس کے لیے ہم دعاگو ہیں کہ یہ سارے سلسلے ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہے کہ اب ہم اس کے لیے پریکٹیکل اقدامات کی ضرورت ہے. بہرحال وہ کب ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. ہم آج کا پروگرام کی اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب، بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ جی، شکریہ.